8 ذی الحجہ کی رات کو جب آپ اپنے بستر پر آتے ہیں، بیٹے کی محبت بھی دل میں ہے، بستر پر سوتے ہوئے وہ بیٹا یاد آتا ہے، جب وہ بیٹا جو ہے وہ چھاتی پر کھیلا کرتا تھا، وہ بیٹا یاد آتا ہے جس کو اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا، وہ بیٹا یاد آتا ہے جو باپ کے رخساروں کو چوما کرتا تھا، جو باپ اس اپنے بیٹے اپنے شہزادے اسماعیل کے رخساروں کو چوما کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ یاد آتی ہے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں کو بند کرتے ہیں، خواب کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی بتایا، حضرت ابراہیم کا تمام نبیوں کا خواب، وہ خواب اعلیٰ و افضل ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ خواب دیکھا کہ میں ایک عظیم چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، خواب دیکھا۔ اگلا دن آیا، اٹھے، سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ وسوسہ ہو، شاید ہو سکتا ہے یہ خیال ہو، اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یعنی کہ سوچنے کا، سمجھنے کا، شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب دوسری رات پھر آرام کرنے کے لیے آپ لیٹے، جیسے آپ لیٹے بستر کے اوپر، اور وہ بیٹے کی یادیں، وہ بیٹے کی محبت، وہ بیٹے کا پیار، وہ بیٹے کے ساتھ الفت، وہ بیٹے کا انس آپ کے دل میں جاگ رہا ہے۔ اللہ کا امتحان تھا، میں اپنے بیٹے کو چھوڑ آیا۔ فرمایا پھر آپ سوتے ہیں، پھر ایک خواب دیکھتے ہیں، اس خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں ایک عظیم چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اے ابراہیم، میرے سے محبت کرتا ہے، میرے سے پیار کرتا ہے، ہم نے تجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، ذرا اپنی پسندیدہ چیز میں خدا کی بارگاہ میں قربان تو کرنا۔ 9 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب یہ دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر آپ جب صبح اٹھتے ہیں، اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پہچاننے کا دن کہا گیا ہے۔ آپ پہچانتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے وسوسہ یا شیطانی نہیں ہے، بلکہ یہ خواب تو رب الرحمانی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں، یہ تو اللہ کی پاک بارگاہ میں عظیم چیز کو جس سے جو ہے وہ محبت کرتا ہوں قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ پھر رات کو سوتے ہیں، 10 ذی الحجہ کی رات کو، پھر آپ خواب میں آپ کو حکم ملتا ہے، اے ابراہیم، اپنی محبت والی چیز میں خدا کی پاک بارگاہ میں قربان کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، محبت دیکھیں، پہلا امتحان، اللہ کی پاک بارگاہ میں 90 سال تک کی عمر تک مانگتے رہے تو بیٹا ملا، اور جب وہی بیٹا انگلی پکڑ کر چلنے والا ہوا تو حکم ہوا اسے ریگستان میں، اسے اس جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں پر سایہ نہیں ہے، جہاں پر کھانے کو پینے کو اشیاء نہیں ہے، جہاں پر زندگی کے والے جو ہے وہ لوگ نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آئے۔ اب کچھ سال گزرے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم، اب ذرا اپنے محبت والی چیز میں خدا کی بارگاہ میں قربان کر